نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الإمام عليه السلام أعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک دو پھر صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. احسان ہے اس کریم کا جس نے بے شمار دنیاوی نعمات کے ساتھ ساتھ ولایت محمد و آل محمد کی نعمت سے بھی ہمیں سرفراز فرمایا. اور ان نعمات میں سے ایک نعمت جس کو آپ یاد کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں تذکرہ جناب سید الساجدین زین العابدین ہے. وہ ہستی، اس ہستی کی عبادت کو اس معبود نے اس انداز سے پسند کیا کہ جب شیطان نے عبادت سید سجاد کا امتحان لیا اور سید سجاد کو سام کی صورت میں ڈسنے کے روپ میں عبادت سے منحرف کرنے کی کوشش کی، لیکن جناب سید سجاد پہ کچھ اثر نہیں ہوا، بلکہ اس کو دھتکار کے کہتے ہیں میرے اور رب کے درمیان حائل نہ ہو. جب یہ مراحل طے ہوئے تو حاطف غیبی سے آواز آتی ہے انت زین العابدین، تو میرا عبادت گزار ہی نہیں، میرے عبادت گزاروں کی زینت ہے. یہ حقیقت میں جوانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ کہ یہ زین العابدین کیسے بنے اور سید الساجدین کیسے بنے، یہ ایسے نہیں ہے کہ میں اٹھوں اور کہہ دوں یہ زین العابدین ہیں سید الساجدین ہیں. وقت نہیں ہے. جناب امیر المؤمنین نے جب آخری وصیت کی ہے جناب سید الشہداء کو تو وہاں نام گنوائے ہیں، اور نام گنوا کے 2 سال ایج تھی جناب سید سجاد کی، سامنے بٹھا کے کہا آپ کے بعد بیٹا یہ زین العابدین اس امت کا امام حقیقی ہوگا. یعنی وہ حاطف غیبی کی آواز، یہ جناب امیر المؤمنین کی وصیت. تو یہ ہستی ہے جس کی یاد میں آپ تشریف فرما ہیں.
مشہور و معروف خطبہ جناب امام کا جو مسجد بنو امیہ میں دربار شام جس کو کہا جاتا ہے، جناب سید سجاد نے اس سفر میں ایک خطبہ بیان فرمایا جو خطبہ حقیقت میں جرأت علوی کا بہترین نمونہ ہے، اور میں اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں، یا علی آپ کی ذوالفقار بڑے مقامات پر چلی اور بڑے کارنامے اور جرأت کے اظہارات ہوئے، لیکن جو جرأت کا اظہار زبان سید سجاد نے دربار شام میں ادا کیا، اب باپ باپ ہوتا ہے، دادا دادا ہوتا ہے، میں اس کو اس انداز میں کہتا ہوں، ہاں کیوں نہ ہو وہ اظہار جرأت، اس لیے کہ آل محمد کا یہ علی ثانی تھا۔ اب یہ علی ثانی محمد و آل محمد ہیں۔ اور خطبہ شروع کیسے کیا؟ جناب سید سجاد کے اس خطبے کو اگر سمجھنا ہو، میں فقط مختصر سے وقت میں اشارہ کروں گا، اور آپ حضرات سے جوانوں سے اسپیشلی یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جائیے اور پڑھیے امام کے حالات زندگی میں اور اس خطبے کو پڑھیے۔ ماحول کیا تھا؟ 14 ہجری کو شام دمشق فتح ہوتا ہے، کچھ حصہ شام کا 14 ہجری میں ابتدا میں فتح ہو جاتا ہے، اور دمشق شہر جو ہے، یہ دمشق شہر 14 ہجری کے آخری ایام میں فتح ہوتا ہے، اور خلیفہ دوم کے زمانے میں جب یہ فتح ہوتا ہے 14 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک وہاں محمد و آل محمد کو دشمن کے طور پر پیش کیا گیا، اس لیے کہ پہلا گورنر جو خلیفہ دوم کی طرف سے دمشق کا بنتا ہے وہ یزید ابن ابو سفیان، اس یزید کا چچا ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہے، معاویہ کا بڑا بھائی ہے، جو چند سال گورنر رہا دمشق کا، اور پھر اس کے فوت ہونے کے بعد پھر حاکم شام کو گورنر بنایا گیا، جو 20 سال سے کچھ زیادہ گورنر رہا دمشق کا۔ اب وہ دور جو یزید ابن ابو سفیان کا تھا، وہ دور جو حاکم شام کا تھا، وہ دور جو اس یزید کے دور میں گزرا ہے، یہ سارے دور کون سے دور تھے؟ یہ سارے دور وہی تھے جو محمد و آل محمد کی دشمنی کا اظہار ہوتا رہا۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں شامی شہادت جناب امیر پہ پوچھ رہے تھے علی کا اور مسجد کا تعلق کیا ہے۔ سید سجاد کے ساتھ جب یہ برتاؤ کیا گیا تو کسی کہنے والے نے کہا تھا، اسی شام میں کہا تھا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے آپ کو ذلیل کیا ہے اور امیر المومنین یزید کو فاتح بنایا ہے۔ یہاں سید سجاد نے سر اٹھایا اور پوچھتے ہیں ایھا الشیخ قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں۔ آپ کو قرآن سے کیا تعلق؟ پھر 4 آیات جناب سید سجاد نے پڑھی اور پوچھا اقرأت وآت ذا القربى حقہ، کیا آپ نے اللہ کے کلام کے اندر یہ آیت پڑھی ہے جہاں رب فرماتا ہے کہ آت ذا القربى حقہ، اپنے رشتہ داروں کو مصطفیٰ اپنا حق ادا کرو؟ کہ اقرأت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیا آپ نے یہ آیت پڑھی ہے؟ تو وہ کہہ رہا تھا ہاں میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے، یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ 4 آیات قرآن مجید پڑھ کے جناب سید سجاد فرماتے ہیں انا لنحن ہم تاللہ نحن ہم، رب کی قسم وہ جن کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے وہ ہم آل محمد ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد سید سجاد کا تعارف کس ذریعے سے ہو رہا ہے؟ سید سجاد اپنا تعارف قرآن مجید کی آیات پڑھ کے کر رہے ہیں، اور جب جناب سید سجاد کو یہاں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کے بعد یہ خطبہ ہے جناب سید سجاد کا، ایک خطبہ ہے جناب سیدہ کا، اور وہ خطبہ اپنی جگہ پہ وہ بھی جرأت علوی کا عجیب اظہار ہے، اور کبھی فرصت ہو تو اس کو جا کے پڑھیے جہاں جناب سیدہ زینب کبریٰ نے عجب عجب الفاظ کہی، یا یزید کد قیدک بس اسائک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک عمدنا ولا ترخص انکارہا یبنت لکا امن العدل۔ یہ جناب سیدہ کے جملات اگر میں اس کی طرف چلا گیا تو پھر یہ خطبہ رہ جائے گا، وہاں جرأت زینبی ہے، اور عرب برادران کے لیے it is my Arab speech and it is okay, I think they understand, so this is for them not for you, I don't want to translate this in Urdu, this is for my these brothers۔ اس کو دیکھیے، اس خطبے کی ٹرانسلیشن کو دیکھیے، جناب سیدہ کی جرأت دیکھیے، اب جو علی آل محمد ہے اس کی جرأت کیا ہوگی؟ اب جناب سید سجاد نے اس ماحول میں عزیزاً ہم نے کیا کیا؟
ہم نے فقط یہی سمجھا کہ یہ ایک چیز کے وارث ہے. جناب سید سجاد کو 4 سرمایہ ہمارے حوالے کیے چوتھے امام نے. 4 سرمایہ. ایک سرمایہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عزاداری. یہ بھتیجے اور پھوپھی نے مل کر یہ عزاداری کا سرمایہ ہمارے سپرد کیا ہے، اور یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہمیں اگر خون جگر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے تو ہم خون جگر کے اپنی نسلیں قربان کر کے اس عزاداری کے سرمایہ کو بچائیں، اس لیے کہ یہ زینب زین العابدین کی میراث ہے. اور آپ خوش قسمت ہیں الحمدللہ جناب سیدہ کے نام سے یہ اپنا ادارہ بنایا ہے. کبھی یہ نہیں سمجھا کیجئے کہ یہ چھوٹے ہیں، اس لیے کہ چھوٹوں کی اگر بڑوں سے نسبت ہو جائے تو وہ بڑے اتنے بڑے ہیں خود اس کو بڑا بنا دیتے ہیں. لہذا اس نسبت کو دیکھیے کن سے ہماری نسبت ہے. جناب بے ربط نہ ہو جائے بات یہاں آپ کی اس زحمت اور آپ کے، کیونکہ میں کافی ٹائم سے یہاں آپ کے پہلو میں آتا رہتا ہوں اور بہت سارے برادران جانتے ہیں. میں اس کو یوں کہوں گا، جب جناب سلیمان کا چیونٹی کے ساتھ ایک گفتگو اور ایک یوں کہوں مناظرہ ہوا تھا، تو جناب سلیمان نے ہاتھ پہ چیونٹی کو اٹھایا اور سوال کیا تھا، بتلا تو بڑی ہے یا میں بڑا ہوں؟ اب مسکراہٹ چیونٹی کی یا علی سمجھیں یا جناب سلیمان سمجھیں، چیونٹی نے مسکرا کے کہا اس وقت تو میں بڑی ہوں. کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں حاکم ہوں. کہا جتنا بھی آپ عظیم ہیں لیکن اب دیکھیے آپ کے پاؤں زمین پر ہیں اور مٹی پہ ہیں، میرے پاؤں ایک نبی کے دست مبارک پہ ہیں. رہا اس چیونٹی نے یہی کہا تھا. اس چیونٹی نے کہا تھا احدت یوم الارض نملتن رجل الجراد التي قد كان في فيها ترنمت بفصیح القول واعتذرت ان الهدايا على مقدار مهديها. چیونٹی نے اپنے ایک مکڑی کے ٹانگ کا ٹکڑا اٹھا کے جناب سلیمان کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کیا. اور اس نے پھر ترنمت بفصیح القول، اور چیونٹی جناب سلیمان کے سامنے بڑے فصیحانہ انداز میں گفتگو شروع کرتی ہے، اور پھر گفتگو کرتے کرتے کہتی ہے ان الہدایہ علی مقدار مہدیہا. جتنا کوئی ہدیہ دینے والے کی طاقت و حیثیت ہوتی ہے اتنا ہی کوئی ہدیہ دے سکتا ہے. لہذا آپ کا یہ سینٹر ایک ہدیہ ہے جناب زینب کبریٰ کی خدمت میں. پروردگار اس کو قبول فرمائے. صلوات پڑھ لیجئے محمد اس چیز کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھیے. اور ایک چیز ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ کبھی اس کو کافی بھی نہیں سمجھا کیجیے. ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کام انجام دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا ہم نے کام کر لیا. نہیں، جب ان ہمارے چھوٹے سے کام ان کے دربار میں بڑے ہوتے ہیں تو وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے کام کر کے بھی ان کے لیے کافی نہیں سمجھنے چاہیے، بلکہ یہ ابو ذر و مقداد کی طرح پھر ہر دور میں تبلیغ کا ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ یہی زینبیہ آپ کا ایک اس علاقے میں نمونہ بنے اور چراغ ہدایت بنے. اور وہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا میرا حسین چراغ ہدایت ہے، ہمیں اس سے روشنی لے کے ارد گرد والوں کو بتلانا ہے حسین ہی ایسے ہوتے ہیں. اب یہ سلسلہ انشاءاللہ اس مرکز سے ہوگا اور ہو رہا ہے. آپ کو پروردگار اور توفیق عطا فرمائے اور جو زحمات انجام دے رہے ہیں قبول فرمائے. جناب سید سجاد کا وہ ماحول دیکھیے، ماحول کیا تھا. 44 سال 45 سال مسلسل جس گھرانے کے خلاف تبلیغات کی جا رہی تھی، جناب سید سجاد کو وہاں بٹھایا گیا اس مسجد بنو امیہ میں، اور بٹھا کے ایک خطیب کو کہا گیا جتنا تیرا جی چاہے محمد و آل محمد کے خلاف گفتگو کر لے، تجھے بڑا انعام ملے گا. اب وہ خطیب ممبر پہ آیا اور خطیب نے جی بھر کے علی و اولاد علی کی توہین کی، حاکم شام و یزید کی تعریف کی. جب وہ اترنے لگا، یہاں جناب سید سجاد فرماتے ہیں یا یزید اذن لی حتی اسعد ہؤلاء الاعواد واتکلم بکلمات فیہن للہ رضا. یزید مجھے اجازت دے میں لکڑیوں کے ڈھانچے پہ بیٹھ کے کچھ ایسی گفتگو کر لوں. اب مجلسیں سننے والے افراد جو ہیں اس میں بزرگان شاید اسی جملے کو اگر مجھے لکڑیوں کے اس ڈھانچے پہ بیٹھنے کی اجازت دے، میں اس پہ کچھ ایسے کلمات ادا کر لوں فیہن للہ رضا، کہ جن کلمات کی ادائیگی سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے. سید سجاد کا جملہ جناب امام عالی مقام کی ہے. اس جملے کو اگر آپ دیکھیے تو جناب امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وہاں بیٹھنے دے ممبر پہ، نہیں،
جن پہلا خطیب بھی تو ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہا تھا. سید سجاد فرماتے ہیں مجھے اجازت دے کہ میں بیٹھوں الہاز ہل آواد لکڑیوں کے اس ڈھانچے پہ, یعنی جہاں محمد و آل محمد کی تعریف سے ہٹ کے کوئی بات ہو وہ ممبر نہیں ہوا کرتا, وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہوا کرتا وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہوا کرتا ہے. اور آگے پھر جناب امام فرماتے ہیں میں وہ کلمات ادا کرنا چاہتا ہوں فیہن للہ رضا, جن کلمات کے ادا کرنے میں بھی اور جن کلمات کو سماعت کرنے میں بھی رب کی رضا حاصل ہوتی ہے. اب یہاں اگر موضوع ہوتا تو میں اس کو پیش کرتا کہ جناب امام کا یہ اعلان ہے کہ ان کلمات کی ادائیگی کے ذریعے سے کلمات ادا کرنے والے کو بھی رب کی رضا ملتی ہے, اور جو ان کلمات کو سنتا ہے اس کو بھی رب کی رضا ملتی ہے. لہذا یہ مجلس اس لیے ہم کہتے ہیں یہ سنت سید سجاد ہے, کہنے والے سے بھی رب راضی ہوتا ہے, سننے والوں سے بھی رب راضی ہوتا ہے. فیہن للہ رضا. اب گفتگو شروع ہو گئی. ہم سید سجاد کو اجازت دیں یا نہ دیں گفتگو کرنے کی. یزید سب سے بڑا مخالف تھا کہ نہیں اس کو نہیں اجازت دیجیے. وہاں کچھ ایسے افراد جنہوں نے ہاشمیوں کی فصاحت و بلاغت کے تذکرے سنے تھے, اور ہاشمیوں میں سے بھی وہ جو ان ہاشمیوں میں سے ایک کا فرد اجل جناب ابو طالب کی فصاحت و بلاغت اپنی جگہ پہ قصیدے جناب ابو طالب کے, اور وہ بھی کس میں جناب پیغمبر اکرم کی نعت گوئی میں, وہ مشہور تھے. لہذا یہاں دمشق کے لوگوں نے ارد گرد والے افراد نے کہا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہاشمی کی فصاحت سن لیں. اب یزید کہتا ہے نہیں. ایک جملہ عجیب ہے, یزید کا ایک جملہ تاریخ نے لکھا ہے کہ لم ینزل, یہ اس وقت تک نیچے نہیں اترے گا حتی یہاں تک کہ وہ بفصیحتی وفضیحت آل ابو سفیان, یہ اس وقت تک اس منبر سے نہیں اٹھے گا جب تک مجھے بھی اور آل ابو سفیان کو بھی ذلیل کر کے نہ رکھ دے. صلوات پڑھ لیجیے بے فضیحتی, یہ نہیں اترے گا. لم ینزل, یہ نہیں اترے گا مگر جب تک مجھے بھی اور آل ابو سفیان کو ذلیل کر کے نہیں رکھ دے گا. میں عزیزاً یہاں یہ جملہ کہتا جاؤں, وہ جس کو ہم ممبر کہتے ہیں جس کو سید سجاد نے لکڑیوں کا ڈھانچہ کہا ہے, یہاں امام فرماتے ہیں اگر ہمارا ممبر حقیقی ممبر ہو تو ایک ممبر سے بھی دشمن اتنا ڈرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تو اسے قیدی کیا ہوا ہے, ہم نے تو اسے اسیر کر کے یہاں لائے ہیں, یہ اس کا طرفدار تو کوئی نہیں ہے اس مجمع میں, سارے اس کے دشمن ہیں. لیکن پھر بھی چونکہ فصاحت علوی کا مالک ہے, یہاں اگر بولے گا تو تلوار کا کام اس کی گفتگو کرے گی, اور وہ اسی دربار میں جس دربار میں یزید نے اپنی فتح اور جشن منانے کے لیے ان کو بلایا تھا اس بھرے مجمع کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. یہ آل محمد کے متعلق دنیا والوں کا نہیں دشمنوں کا خیال. گفتگو شروع ہو گئی. یزید کا بیٹا کہتا ہے بابا یہ قیدی ہے, کمزور سا ہے, سارے اس کے دشمن ہیں, اب اس کو کچھ کہہ دینے دو, کیا کہے گا. اب یہاں یزید نے ایک جملہ کہا. یزید کہتا ہے انہو من اہل بیت قد زک العلم زکا. یہ یزید کے الفاظ ہیں. آپ اکثر سنتے رہتے ہیں جناب امیر علیہ السلام کے الفاظ, جب بھی دعوی سلونی کرتے تھے علی تو پھر دعوی سلونی سے پہلے کہتے تھے, کبھی بعد میں کہتے تھے. جب بھی سلونی کا دعویٰ جناب امیر نے کیا تو یاد ساتھ یہاں یہ جملات ملتے ہیں. جناب امیر فرماتے ہیں قد زکانی رسول اللہ زکن زکا, یہ علم جو علی کی زبان سے نکل رہا ہے یہ حقیقت میں زبان مصطفیٰ چوس کے علی نے سیکھا ہے. وہاں علی ابن ابی طالب کا اپنے لیے کہنا کہ قد زکل علم زکا, اللہ کے رسول نے مجھے یہ علم سکھایا ہے. علی کا اپنی تعریف بیان کرنا اور ہے, اور یزید جیسا دشمن جس کے علم کی تعریف کرے اس کو ہم سید سجاد کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے محمد. یزید کہتا ہے بیٹا تو نہیں جانتا, انہو من اہل بیت
یہ جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ممبر پہ چلا جائے، یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جس گھرانے کو علم ایسے ملا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو کھانا دیتا ہے۔ اب یہ یزید نے بھی اقرار کیا علم محمد و آل محمد کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہت ساری بحث و گفتگو کے بعد جناب سید سجاد کو اجازت مل گئی خطبہ بیان کرنے کا، اور یہ ایک میراث ہے شیعہ قوم کے لیے۔ میں کہتا ہوں اگر اسی ایک خطبے کے اندر جو فضائل علی بیان کیے ہیں جناب امیر علیہ السلام کے فضائل جناب سید سجاد نے، میں اس کو یوں کہتا ہوں علی کی زبان سے علی کے فضائل سن تو لو۔ اب یہ علی کی زبان، ہم ادھر ادھر کے فضائل ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ نہج البلاغہ سے میں نے 126 پوائنٹ نکالے ہیں جہاں علی امیر المومنین نے اپنے فضائل خود بیان کیے ہیں، لیکن اس ایک خطبے میں 68 فضائل ہیں جو جناب سید سجاد نے اس خطبے میں جناب امیر المومنین کے بیان کیے ہیں، اور پھر اپنا تعارف یوں کرایا ہے، شام والو سنو میں کون ہوں، فرمایا اوتین ستن وفضلن بسبع، اوتین العلم والحلم والفصاحت والسماحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، وفضلنا بسبع من النبی المختار ومن الصدیق ومن الطیار ومنا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا سبطایا هذه الامہ ومنا مہدی هذه الامہ۔ فرماتے سنو میں کون ہوں، اوتین ستن، اللہ نے ہمیں 6 فضیلتوں سے وقت نوازا ہے، وفضلنا بسبع، اور 7 نسبتوں سے ہمیں عظمت بخشی ہے۔ عجب انداز ہے جناب امیر کا، جناب سید سجاد کا، وقت نہیں کہ میں اس میں رکوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اوتین ستن، 6 چیزیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، وفضلنا بسبع، 7 فضیلتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا 13 چیزیں ہمیں عطا کی، کہا وہاں عطا ہے یہ فضائل ہیں، وہاں عطا میں جو جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ ہے حسب، اور عطا فضائل میں جو جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ ہے نسب، یعنی 7 فضیلتیں نسب کی بخش بیان کی ہیں، 6 فضیلتیں حسب کی بیان کی ہیں۔ حسب میں جناب امیر علیہ السلام جناب سید سجاد فرماتے اوتین العلم، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں حلم عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں فصاحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے مومنوں کے دلوں کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب یہ ایک میرا موضوع ہے پورے عشرے کا، اور میں کئی عشرے اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، لہذا آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا، فقط اتنا عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے امام نے فرمایا اوتینا، ہمیں یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب اگر اللہ نے عطا فرمائی ہے، کسی کو جھگڑا کرنا ہے تو وہ محمد و آل محمد سے جو لینے والے ہیں ان سے جھگڑا نہ کریں، جائیں دینے والے سے جھگڑا کریں۔ اوتین العلم، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اور پھر فرمایا ہمارا نسب سننا ہے تو ہمارا نسب سنو، من النبی المختار محمد، اللہ کا چنا ہوا نبی مختار ہم میں سے ہے، ومن الصدیق، اور اس نبی کی تصدیق کرنے والا علی ہم میں سے ہے، من الطیار، نبی کی دفاع کے لیے بازو کٹانے والا طیار ہم میں سے ہے، ومنا اسد اللہ واسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے، منا سبتا یا هذه الامہ الحسن والحسین، اس امت کے 2 سبتین حسن و حسین ہم میں سے ہیں، ومنا مہدی هذه الامہ، اس امت کا قیامت تک ہدایت کا اہتمام کرنے والا مہدی برحق ہم میں سے ہے۔ اب یہاں امام فرماتے هذا حسبی و نسبی، یہ ہے میرا حسب اور یہ ہے میرا نسب، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فقد انبعته انا حسبی و نسبی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے اور میں سید سجاد آپ کو اپنا تعارف کرا دوں۔ اب یہاں جناب سید سجاد نے اپنا تعارف شروع کیا، یعنی اتنے فضائل کو کافی نہیں سمجھا۔ کبھی 4 جملے پڑھ کے یہ مت کہا کرو کہ ہم نے بڑے فضائل پڑھ دیے ہیں، میں ہوں کیا میری تب ہے کیا اے شاہ شاہاں، حسان و فرزدق بھی یہاں عاجز و حیران۔ انیس مرحوم کہتے ہیں میں کیا ہوں اور میری طبیعت کیا ہے کہ میں فضائل بیان کروں، حسان و فرزدق بھی یہاں عاجز و حیران، یہاں تو حسان اور فرزدق جیسے بھی عاجز اور حیران ہیں، ہم ان کے لیے کیا کیا بیان کریں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔
صل علی محمد وآل محمد. امام نے اپنا حسب بیان کیا ان جملات میں، اور پھر امام نے نسب بیان کرنا شروع کیا. اگر طبیعت ہو تو ان 68 فضائل میں سے چند جملے حاصل کیونکہ ماحول دیکھیے، ماحول کیا تھا؟ ماحول وہ تھا جہاں کم از کم 44 years continually they were talking against Imam Ali alayhi salam. So now another Ali of Muhammad wa Ali Muhammad, he found time there and he started talking about, he is not talking about Tawheed, he is talking mainly about Ali ibn Abi Talib, because if you know who is Ali then you can understand what is Tawheed and who is Allah. اگر آپ کو توحید سمجھ آئے، میں اس لیے کہا کرتا ہوں، ایک ہمارے مرحوم شاعر کا یہ شعر اکثر میں ربائی ان کی پڑھا کرتا ہوں، توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھول کے کھلی ہے نہ کھلے گی. توحید نہ مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں، توحید تجھے شبیر کے سجدوں میں ملے گی. صلوات پڑھ لیجیے. پھر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہوئے؟ جناب سید سجاد نے موقعیت کیا دیکھی؟ موقعیت یہ دیکھی کہ اتنے مدت جناب امیر کے خلاف باتیں ہوتی رہیں، اور جہاں علی کے خلاف باتیں ہوں وہیں علی کے حق اور علی کے فضائل بیان ہوں تو لطف تو وہی ہے. جہاں فضائل بیان کرنا مشکل ہو وہیں تو ضروری ہوتا ہے، اور یہی تو ابو ذر کا کردار تھا. یہی تو سلمان نے زندگی میں ہمیں بتلایا. جناب سید سجاد نے شروع کیا، سنو میرا نسب کیا ہے. انا ابن اللہ، میں کس کس کا بیٹا ہوں. پاک پیغمبر کے لیے کچھ جملات کہے، پھر 68 فضائل جناب امیر علیہ السلام کے بیان کرنا شروع کیا. جناب امام فرماتے ہیں انا ابن علی المرتضی، سنو میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. انا ابن الذی ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. انا ابن الذی ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعن بالرمحین وہاجر ہجرتین وبايع بيعتين وصلى إلى قبلتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. سنو میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں، سنو میں اس کا بیٹا ہوں. ضرب بسیف، وہ تلوار چلاتا رہا اور خراطیم الخلق، لوگوں کی ناکیں کاٹتا رہا. کب تک؟ حتی قالوا لا الہ الا اللہ، جب تک سب سے علی نے لا الہ الا اللہ نہ منوا لیا. میں اس کا بیٹا ہوں. ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، وضاحت کا وقت نہیں. جناب سید سجاد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول کے سامنے 2 تلواروں سے لڑتا رہا. اب مجھے نہیں معلوم یہ تلواریں 2 کون سی ہیں، دل یہی کہتا ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعن برمحین. اب یہ 2 نیزوں سے لڑتا رہا. وہاجر ہجرتین، 2 ہجرتیں انجام دیتا رہا. بایا بیعتین، 2 بیعتیں اس نے انجام دی. وصلی الی قبلتین، 2 قبلوں کی طرف بس اسی نے خلوص کے ساتھ نماز پڑھی. اب ہجرتیں کیا ہیں، بیعت کیا ہے، قبلے میں سب نے پڑھی تھی، لیکن جس انداز میں علی نے پڑھی تھی. سید سجاد کہنا کہتے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بہت سارے تھے، جب قبلہ بدلا تھا تو بہت سونے رخ تو کیا تھا، لیکن رخ کر لینا اور بات ہے، دل کو جھکا لینا اور بار محمد والی محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد والی محمد. صلی الی قبلتین، یہ وہ ہے میرا بابا، میں اس کا بیٹا ہوں.
جس نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی. پھر فرماتے ہیں قاتل ببدر و حنین انا ابن الذی انا ابن الذی انا ابن الذی انا ابن الذی قاتل ببدر و حنین. میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر میں بھی لڑا, جو حنین میں بھی لڑا. عجب فصاحت جناب سید سجاد ہے. ان جنگوں میں سے پہلی جنگ کو لے لیا, آخری جنگ کو لے لیا. قاتل ببدر و حنین. اگر بدر جو پہلی جنگ تھی اس کا فاتح دیکھو گے تو جناب سید سجاد فرماتے وہ بھی میرا جد علی تھا. اگر حنین کو دیکھو گے تو جب سب کے قدم اکھڑ چکے تھے وہاں اگر اکیلا کھڑا تھا تو میرا جد علی تھا. میں یہاں کہتا ہوں یا امام, اے سید سجاد, اے شجاعت کے علمبردار, یہ تو آپ کے دشمن یہی ہیں. کہا اس لیے تو میری پھوپھی نے اس کو کہا تھا یمنت لکا, آپ کون ہوتے ہو جو ہمارے مقابلے میں آؤ, آپ تو ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہو. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, عظمت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر ماحول کو دیکھیے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بدر میں سردار کون تھا؟ اسی جس کے سامنے سید سجاد گفتگو کر رہے تھے اسی کا تو دادا تھا. اب یوں کہوں کہ دو پوتوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا. دو پوتوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا. ایک پوتا اس کو قیدی کر کے لے آئے تھے. نہیں ہے وقت عزیزان بالکل, ورنہ میرا جی چاہ رہا ہے یہاں سے. مجھے تو ماحول وہ نظر آتا ہے جو ابو سفیان سے پہلے بھی وقت کے فرعون نے موسیٰ کو شکست دینے کے لیے جادوگر ساری جگہوں سے اکٹھے کیے تھے. اور جب سارے ملک کے جادوگر اکٹھے ہو گئے تھے, اب ایک عصا پھینکا تھا موسیٰ نے. وہ عصا ایسا بنا کہ ان سارے جادوگروں سے سجدہ کروا لیا, اور فقط سجدہ نہیں کروایا بلکہ سجدہ کرتے ہوئے یہ ذکر سجدہ کر رہے تھے جادوگر, آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون. ہم عالمین کے رب پہ ایمان لے آئے. کون سا رب؟ کہا موسیٰ اور ہارون کا رب. اگر وقت ہوتا تو میں اسی حدیث مصطفیٰ کو یہاں نقل کر دیتا. مصطفیٰ فرماتے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اور اگر وہ جادوگر موسیٰ کے ذریعے سے رب کی پہچان کر گئے اور سجدے میں کہہ رہے تھے ہم اس رب کو مانتے ہیں جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے, تو آج یزید کو بھی ماننا پڑے گا کہ حقیقی رب جو ہے وہ رب محمد و علی. صلوات پڑھ لیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب سید سجاد کس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں؟ انا ابنو کیا بات کا من قاتل ببدر و حنین. میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر میں بھی لڑا, جو حنین میں بھی لڑا. بس آخری جملہ نقل کر دوں اس خطبے کا, اس حصے کا, اس لیے کہ ترجمہ ذہن میں رہے, وہ 6 چیزیں ذہن میں رہیں. لیکن اس جملے کو جو آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس حصے کا, انا ابن من لم یکفر باللہ طرفۃ عین. جناب سید سجاد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے زندگی کے ایک لحظے میں بھی کفر اختیار نہیں کیا. انا ابن الذی لم یکفر باللہ طرفۃ عین. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کی زندگی میں ایک لحظہ بھی کفر الہی اختیار نہیں ہوا. اب آئیے اگر اس جملے کے ساتھ اور اس خطبے کے ساتھ ایک خطبہ سید سجاد سے پہلے جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے. خطبہ نمبر 195 میں 199 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد انی لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعتا قط. پیغمبر کے امین صحابی اس کی گواہی دیں گے کہ علی کی زندگی کا کوئی ایسا لحظہ نہیں گزرا کہ علی نے نبی کی یا خدا کی مخالفت کی. لم یکفر باللہ طرفۃ عین. وہاں جناب سید سجاد اس کو گویا دہرا رہے ہیں کہ اصحاب محمد جناب امیر فرماتے ہیں
اب یہ ایک خود فضائل کا ایک دریا ہے. خطبہ نمبر 195. لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد. جناب امیر فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کے امین صحابہ گواہی دیں گے. اب اس سے زیادہ مجھ سے نہیں کروائیے. صلوات پڑھ لیجیے محمد شاہ صاحب کہہ رہے تھے ہمارے ہاں 3-4 زبانوں میں، عربی میں، فارسی میں، انگلش میں اور اردو میں. تو اگر 5ویں کہیں گے تو پنجابی میں مجھے ٹھیک ہے. صلوات پڑھ لیجیے على حب علي صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على حب فاطمة الزهراء صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على حب الحسن والحسين صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على ہمارے پنجابی کے خطیب ہیں، وہ جب بھی فضائل یوں پڑھتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ مجھے کیا کسی کا ذکر کرنے کے لیے، تو وہ بڑے گرج کے کہا کرتے تھے، ابھی بھی ہیں لیکن ضعیفی کی وجہ سے مجلس سے نہیں پڑھتے آج کل. وہ کہا کرتے تھے حلالی مرید وہ جو اپنے پیروں کی تعریف کرے. حلالی مرید وہ جو اپنے پیروں کی تعریف کرتے ہیں. ہمارے اپنوں کے اتنے فضائل، ہمیں کیا کہ ہم کسی کا تذکرہ کریں. اتنی زندگی ہو کہ بس اسی میں ہمارا وقت گزر جائے. ابن ابی الحدید معتزلی ایک سنی عالم ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی ہے. سنیوں کو ہی لکھنی چاہیے تھی. صلوات پڑھ لیجیے. یاد ہی کہہ دیا اور کیا بھی. کیا بات. جورج جرداق، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے سنا؟ یعنی جورج جرداق ایک عیسائی ہے، لاسٹ ایئر نومبر میں فوت ہوا ہے. بڑا ہی بہترین رائٹر. ہم نے ایک دفعہ یو کے میں اس کو دعوت بھی دی تھی، دعوت قبول بھی کی تھی نہج البلاغہ کانفرنس کے حوالے سے ہمارے یہاں پیٹر برو میں، لیکن ڈاکٹروں نے اس کو سفر سے منع کیا. اس کی ایک 28 سال کی ایج میں اس نے ایک کتاب لکھی تھی صوت العدالت الانسانیہ. اس کی ایک کتاب آخر ایام میں آئی تھی، روائع نہج البلاغہ. نہج البلاغہ کے اندر جو موتی ہیں ان کا تذکرہ. وہاں وہ جورج جرداق عیسائی لکھتے لکھتے کہتا ہے، اور اس کا ایک انٹرویو بھی ہے ویب اس پہ آن لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ لکھتے لکھتے کہتا ہے یہ تذکرہ تو میں ایک عیسائی کر رہا ہوں. اب شیعہ کی کوئی ڈیوٹی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ صلوات پڑھ لیجیے. عزیزاً یہ سرمائے ہیں. شیعہ کا کمال یہی ہے، ان سرمایوں کو سمجھیں، ان کی اہمیت سمجھیں، اور کہیں کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی چور ہمیں ان سرمایوں سے غافل کر کے ہم سے چھین کے وہ سرمایوں سے تو فائدہ اٹھائے اور ہم ان سرمایوں کے ہوتے ہوئے بھی غافل رہیں. سید سجاد سے ہمیں ملا ہے سرمائے میں دعاؤں کا وہ ذخیرہ کہ مصر کے ایک عالم کہتے ہیں اگر سید سجاد کی دعائیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا خدا سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں. خدا سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں. آج کل تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے، آج پہلا دن اس کا ختم ہوا. اسی حوالے سے تبلیغی جماعت کے ایک بڑے مشہور سکالر مولانا طارق جمیل سے میں نے خود یہ سنا ہے، کہتے ہیں اگر کسی کو رات کی تنہائی میں رب سے دروازہ کھلوانا ہے اور کسی کو رب کے پاس جانا ہے اور رب کے دروازے پہ دستک دینے کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو آئیے سید سجاد سے سیکھیں. موجود ہے مولانا طارق جمیل، اور ان کی یہ گفتگو ویب سائٹ پہ بھی کہیں موجود ہوگی. مجھے کسی ساتھی نے ان کا یہ ایک لنک بھیجا واٹس ایپ پہ. اگر کسی کو یہ ڈھنگ سیکھنا ہے کہ سید سجاد سے سیکھے کہ رب سے باتیں کیسے کرنی ہے، رب سے دروازہ کیسے کھلوانا ہے. اور پھر سید سجاد کی مولانا طارق جمیل نے وہ دعا شروع کر دی، الہی قد اغلقت الملوک ابوابہا، پروردگار حکمرانوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، دروازوں پہ انہوں نے اپنے محافظ کھڑے کر دیے ہیں. پروردگار کسی کا سوال سننے کی ان میں اب ہمت نہیں ہے، لیکن کریم تو وہ کریم ہے، ادھر رات ڈھلتی ہے ادھر تیرا دروازہ کھلا ہو جاتا ہے، اور پھر رات ڈھلتی ہے اور پھر سید سجاد سجدے میں اپنے دائیں
بایاں رخسار خاک پر رکھ کے رو رو کے رب سے باتیں کر رہے ہیں. عزیزان یہ بھی ہم نے اپنے ائمہ سے سیکھنا ہے. بے شک یہ ہے سرمایہ. سمیٹ لوں گفتگو کو. اردو ترجمہ کیا ہے مفتی جعفر حسین مرحوم نے صحیفہ سجادیہ کا. اس کے مقدمے کو پڑھیے. اس مقدمے میں علامہ علی نقی صاحب کا مقدمہ ہے اور انہوں نے وہاں لکھا ہے کہ طنطاوی جوہری مصر کے ایک الازہر یونیورسٹی کے اسکالر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک نوجوان طالب علم سید مجتبی حسن نے مجھے امام سجاد سے منسوب دعاؤں کا ایک مجموعہ دیا. طنطاوی جوہری عرب کہتے ہیں کہ میں ان دعاؤں کو پڑھ کے ہیبت علمی مجھ پر چھا گئی. ان دعاؤں کو پڑھ کے ہیبت علمی مجھ پر چھا گئی. اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ پر افسوس کر رہا تھا کہ کیا اتنے بڑے ذخیرے سے اب تک مسلمان غافل تھے. اور پھر وہاں آگے صحیفہ سجادیہ کی انہوں نے دعاؤں کی عظمت بیان کرنا شروع کی. لہذا صحیفہ سجادیہ یعنی سید سجاد سے اگر پوچھنا ہے تو پوچھئے رب سے ملاقات کیسے. صلوات پڑھ لیجیے. آپ کو سید سجاد نے اپنے شاگردوں کو قرآن کیسے سکھایا. بس گفتگو اس جملے پہلے پہ ختم ہو گئی ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس حسب جناب سید سجاد کو. اوتین العلم, اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے. جن کو اللہ علم عطا فرماتا ہے یا وہ نبی ہوتے ہیں یا اللہ کے مخصوص امام ہوتے ہیں. ابھی اسی سے ہم امامت ثابت کر سکتے ہیں. اور پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ اوتین الحلم. علم کی تعریف قرآن میں رب کریم نے ابراہیم کو حلیم کہا ہے. امام فرماتے اللہ نے ہمیں حلیم بنایا ہے. شجاعت, فصاحت, سخاوت اور مومن کے دلوں کی محبت رب نے ہمیں عطا فرمائی. ہاں مولا آپ کی محبت مومن کے دلوں میں اس کریم نے بھی تو سجائی. ورنہ کہاں لندن, کہاں 61 ہجری, کہاں یہ سہولتیں, کہاں یہ چھوٹے بچوں سے لے کے. میں کل کہیں ایک مجلس میں تھا, مشکل سے ویل چیئر پہ ایک بزرگ آ رہے تھے. ہاں سن لیتے گھر بیٹھ کے. نہیں, سید سجاد پہ رونا, وہ بھی اجتماعی رونا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں جب دیکھتا ہوں سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں, نہیں معلوم ان کو کیا ہوا, لیکن ہاں ان بچوں کو سینے میں آپ کی محبت رکھنے والا اللہ. اب جب کسی کو محبت ہو کسی سے, پھر اس کو دیکھیے بچے سے محبت ہوتی ہے نا, ایک چھوٹا سا کانٹا چبھے, ماں کہیں کھڑی ہوتی ہے تڑپ ماں جاتی ہے, باپ کہیں ہوتا ہے وہ دوڑ کے بچے کے پاس آتا ہے. کیوں؟ محبت کا اظہار ہی ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم روتے ہیں. سید سجاد آپ نے کیا کیا دیکھا؟ آپ مرثیے میں سن رہے تھے, کیا کیا دیکھا؟ عزیزو میں اتنا کہوں گا, ذرا پوچھو کیا کیا نہ دیکھا. ابو حمزہ صومالی جن کی دعا جناب سید سجاد سے اس دعائے سحر مشہور ہے. ابو حمزہ صومالی آ کے کہتے ہیں مولا یہ کب تو کرو گے, یہ رونا کا, یہ شہادتوں پہ اتنا رونا, یہ تو آپ کی میراث ہے. امام رو کے کہتے ہیں ابو حمزہ یہ ہماری میراث صحیح, لیکن یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جس کے رونے کی تصدیق قرآن نے یوں کی وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. یعقوب کا یوسف گم ہوا تھا, باپ سے جدا ہوا تھا, باپ بھی نبی تھا, بیٹا بھی نبی تھا. باپ بیٹے کے غم میں اتنا رویا, امام فرماتے ہیں اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں. ابو حمزہ میں نے تو اپنے کئی ہاشمی اپنی آنکھوں کے سامنے پامال ہوتے دیکھے ہیں. اور پھر امام نے آگے بڑھ کے کہا, جناب ابو حمزہ نے یہاں نام گننا شروع کیے, مولا آپ کے جد امجد شہید ہوئے,
آپ کے چچا حسن مجتبی شہید ہوئے، آپ کے جناب جعفر طیار شہید ہوئے، جناب حمزہ شہید ہوئے، جناب سید سجاد رو کے کہتے ہیں ابو حمزہ انصاف تو کر، وہ مرد تھے، وہ ہماری میراث تھی، لیکن ابو حمزہ مجھے بتلا کہیں ہاشمیوں نے یہ بھی دیکھا ہو جو سید سجاد کو دیکھنا پڑا۔ امام فرماتے ابو حمزہ جب بھی میری نگاہ اپنی پھوپھیوں کے سروں پہ پڑتی ہے، جب بھی میں اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کو چلتا ہوا دیکھتا ہوں تو ابو حمزہ مجھے وہ شام غریبہ یاد آ جاتی ہے جب میرے خیموں کو آگ لگ چکی تھی اور میری پھوپھیاں خاک کربلا کا پردہ بنا رہی تھی، ایک دوسرے کا سہارا لے رہی تھی۔ ابو حمزہ یہ تو ہماری میراث نہیں۔ عزیزو یہ کیا کیا دیکھا سید سجاد نے، بس یہ رات میں کبھی کبھی کہا کروں اے شام غریبہ تو شام ہی رہتی کہ سید سجاد کے درد یوں نہ بڑھتے۔ اب شام غریبہ کو کیا دیکھا، امام کی مظلومیت سننی ہے تو سنیے۔ اختر جریوٹی مرحوم کہتے لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو، سیدانیاں تو خیموں سے نکلتے ہی مر گئی۔ زینب نہیں رہی تھی جب خیمے میں آئی اور اپنی چادر لٹوا چکی، اب سید سجاد کا کندھا ہے کہا لایا میرا وقت کا امام بیٹا جاگ، سجاد جاگ، خیمے جل گئے بیٹا اب بدلا جلتے ہوئے خیموں میں مر جاؤ اور جل کے میں اس دنیا کو ختم کر دوں یا خیموں سے باہر آ جاؤ۔ سید سجاد نے اپنی امامت کا پہلا حکم جاری کیا، میں کہوں گا ہر امام اپنی جگہ میں مظلوم، اے کربلا کے مظلوم، آپ کو بھی بہنوں کا پردہ کتنا پیارا تھا۔ جب آخری ضربیں چلنے لگی تو اس سے پہلے کونیوں کے بل شہید کربلا چل بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے ظالموں آپ کی دشمنی مجھ حسین سے ہے، نہ مجھے مار دو لیکن نبی زادیوں کو کچھ نہ کہو۔ اور جب جناب عباس کے پاس گئے تھے تو یہی جملہ کہا تھا خیا من یہام بنات محمد، عباس مجھے بتلا جو تیرے سہارے پہ یہاں آئی تھی اب ان کے پردوں کی حفاظت کرو۔ حاجرکم اللہ کیا کیا دیکھا سید سجاد نے، پہلا حکم امامت یہ جاری کیا پھوپھی اماں خیموں سے باہر چلی جاؤ، پھوپھی اماں باہر چلی جاؤ۔ بی بی نے دوسرا مسئلہ پوچھا کہا سجاد آنکھیں کھول بیٹا، کہا سجاد نے آنکھیں کھولی، اب قیامت آ جاتی۔ سید سجاد نے کیا دیکھا، بی بی سر پہ خاک ڈالے ہوئے ہیں اور کہتی ہے سید سجاد وقت کا امام خیمے جل گئے اور زینب کی چادر لٹ گئی۔